شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ دنیا میں 3 جگہ ایسی ہیں جہاں آپ زندگی کی اصل حقیقت جان سکتے ہیں۔ ہم کیا ہیں، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری حسرتوں، ہماری خواہشوں اور ہمارے سماجی، معاشرتی اور معاشی ترقی کی حیثیت کیا ہے، اور ہماری نفرتیں، ہماری رکاوٹوں اور ہماری دشمنیوں کی اصل حقیقت کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مہینے میں ایک بار ان جگہوں کا وزٹ کر لیا کریں۔ اپنے آپ کے ظاہر اور باطن دونوں کی اوقات سمجھ آ جائے گی۔ ایسی کون سی 3 جگہ ہیں جہاں پر ہم اپنی حیثیت کو دیکھ سکتے ہیں؟ آج ہم جانیں گے اپنی اس ویڈیو میں۔ یہ 3 جگہیں قبرستان، ہسپتال اور جیل ہیں۔ آپ کبھی اپنا سب سے قیمتی سوٹ پہنیں، جسم پر خوشبو لگائیں، جوتے پالش کر کے چمکائیں، اپنی سب سے مہنگی گاڑی نکالیں اور شہر کے سب سے بڑے قبرستان میں چلے جائیں۔ آپ ایک کونے سے دوسرے کونے تک قبروں کے کتبے پڑھنا شروع کریں۔ آپ تمام قبروں کا سٹیٹس دیکھیں۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ ان قبروں میں سوئے ہوئے زیادہ تر لوگ سٹیٹس کے لحاظ سے آپ سے کہیں زیادہ آگے تھے۔ یہ لوگ آپ سے زیادہ مہنگے سوٹ پہنتے تھے، ان کے پاس زیادہ مہنگی پرفیوم تھی، یہ مہنگے جوتے پہنتے تھے اور ان کے پاس آپ سے زیادہ مہنگی گاڑیاں تھیں، لیکن آج یہ مٹی میں مل کر مٹی ہو چکے ہیں اور ان کا قبر کا کتبہ ان کی واحد شناخت رہ گیا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا یہ لوگ رتبے، اختیار اور تکبر میں بھی آپ سے زیادہ آگے تھے۔ مکھیاں بھی ان کی ناک پر بیٹھنے سے پہلے 100 بار سوچتی تھیں، ہوائیں بھی ان کے قریب پہنچ کر متحد ہو جاتی تھیں، اور یہ کبھی اس زمین اور اس ملک اور اس سسٹم کے لیے ناگزیر سمجھے جاتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ایک سانس ان کے پھیپھڑوں سے باہر نکلی اور واپس جانے کا راستہ بھول گئی، اور اس کے بعد یہ لوگ دوسروں کے کندھوں پر سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچے اور زندگی انہیں فراموش کر کے واپس لوٹائی گئی، اور اب ان کا مرتبہ، ان کے اختیارات اور ان کا غرور 2 فٹ کے کتبے میں سمٹ کر رہ گیا ہے۔ آپ قبرستان کے کسی شکستہ قبر کے سرانے بیٹھ جائیں، اپنے ارد گرد پھیلی قبروں پر نظریں ڈالیں اور اپنے آپ سے سوال پوچھیں، میرے پاس کتنا وقت باقی ہے؟ آپ کو اس سوال کے جواب میں تاریکی، سناٹا اور بے بسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ اسی طرح کبھی کبھی ہسپتالوں کا چکر بھی لگا لیا کریں، آپ کو وہاں اپنے جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے۔ یہ لوگ بھی چند دن، چند گھنٹے پہلے یہاں آپ کی طرح دوڑتے، بھاگتے، لپکتے اور شور مچاتے انسان تھے۔ یہ لوگ بھی آپ کی طرح سوچتے تھے کہ یہ زمین پر ایڑی رگڑیں گے تو تیل کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ ان کا بھی خیال تھا کہ پاؤں مار کر زمین دہلا دیں گے، اور ان کو یہ بھی گمان تھا کہ دنیا کا کوئی وائرس، کوئی جراثیم اور کوئی دھات انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لیکن پھر ایک دن زندگی ان کے لیے عذاب بن گئی۔ ان کے پاؤں، ان کے ہاتھ، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کا جگر، ان کا دل، ان کا دماغ اور ان کے گردے ان کے ساتھ بے وفائی کر گئے، اور یہ اپنے ٹھنڈے گرم محلوں سے نکل کر ہسپتال کے بدبودار کوارٹرز کے مسافر بن گئے۔ آپ ہسپتالوں کی پرائیویٹ وارڈز اور مہنگے پرائیویٹ ہسپتالوں کا چکر ضرور لگایا کریں۔ آپ کو وہاں وہ لوگ ملیں گے جو مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر اور قیمتی سے قیمتی دوا خرید سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بے بسی کے عالم میں ہسپتالوں میں پڑے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان ڈاکٹر اور دوا تو خرید سکتا ہے لیکن شفا نہیں، اور یہ لوگ قدرت کے اس قانون کے قیدی بن کر ہسپتالوں میں پڑے ہیں۔ آپ مریضوں کو دیکھیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور صحت کی اس مہلت کو مثبت طریقے سے استعمال کریں۔ آپ جیلوں کا چکر بھی لگایا کریں، آپ کو وہاں ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ملیں گے جو کبھی آپ کی طرح آزاد پھرتے تھے۔ یہ رات کے 3 بجے کافی پینے نکل جاتے تھے، یہ سردیوں کی یک ٹھنڈی راتیں اپنے نرم اور گرم بستر پر گزارتے تھے، لیکن یہ کسی دن کسی اپنے حیوانی جذبے کے بہکاوے میں آ گئے، یہ کس کمزور لمحے میں بہک گئے، اور تیش میں، عیش میں یا پھر خوف میں ان سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جس کے نتیجے میں یہ لوگ سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئے، اور یہ اب جیل کے معمول کے مطابق زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔
آپ سزائے موت کے قیدیوں سے بھی ضرور ملیں۔ آپ کو ان سے مل کر محسوس ہوگا ہم لوگ رقابت کے جذبے کو ایک لمحے کا سکون دینے کے لیے، ہم اپنی انا کو گنے کے رس کا ایک گلاس پلانے کے لیے، ہم ایک منٹ کے لیے اپنی ناک کو دوسروں کی ناک سے بلند رکھنے کے لیے، اور ہم دوسروں کی ضد کو کچلنے کے لیے بعض اوقات ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں کہ موت بھی ہم پر ترس کھانے سے انکار کر دیتی ہے، اور ہم جیلوں کی سلاخیں پکڑ کر اور اللہ سے معافی مانگ مانگ کر دن کو رات اور رات کو دن میں ڈھلتا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن ہماری سزا پوری نہیں ہوتی۔ آپ جیل کے قیدیوں کو سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہو کر اپنی بیویوں کو حسرت سے دیکھتے ہوئے دیکھیں۔ آپ ان کی کپکپاتی ہوئی ان انگلیوں کو دیکھیں جو اپنے بچوں کو چھونے کو ترس گئی ہیں۔ آپ ان کے بے قرار پاؤں دیکھیں جنہیں آزادی کا احساس چکھے ہوئے کئی برس بیت گئے، اور آپ ان کی آنکھوں میں تیرتے ہوئے ان رتکوں کی فصلوں کو بھی دیکھیں جو انہوں نے اپنی غلطی، اپنی کوتاہی اور اپنے جرم پر معافی مانگ مانگ کر اگائی ہیں، لیکن قدرت یہ فصل کاٹنے پر راضی نہیں ہو رہی۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں اور اپنے اوپر نگاہ ڈالیں اور پھر یہ سوچیں، آپ پر بھی دن میں ایسے سینکڑوں ہزاروں کمزور لمحے آتے ہیں۔ آپ بھی لالچ کے بہکاوے میں آتے ہیں، آپ بھی لالچ اور غرور کے تکبر میں ماؤنٹ ایورسٹ پر چڑھ جاتے ہیں، آپ بھی رقابت کے نغرے میں آ کر دوسرے لوگوں کی زندگیوں کو کھیل بنا لیتے ہیں، آپ بھی غیرت کے سیراب میں الجھ کر دوسروں کا خون پینے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور آپ بھی دوسروں کے مال کو اپنا بنانے کے منصوبے بناتے ہیں، لیکن کوئی نادیدہ ہاتھ کسی دوست کی، کوئی نصیحت اور حالات کو کوئی مہربانی آپ کو روک لیتی ہے۔ آپ باز آ جاتے ہیں، اور یہ بھی ہوتا ہے قدرت آپ پر خاص مہربانی کرتی ہے، آپ کی خامیاں، آپ کی کوتاہیوں اور آپ کی غلطیوں، آپ کے گناہوں اور آپ کے جرم پر پردہ ڈال دیتی ہے، اور آپ کو گواہوں، ثبوتوں، قانونوں، کچہریوں سے بچائے رکھتی ہے، لیکن آپ قدرت کی اس مہربانی کو اپنی چالاکی، اپنا کمال سمجھ لیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ آپ کوئی چارلس ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قانون کی آنکھوں میں خاک جھونکنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور دنیا کا کوئی قانون، کوئی ضابطہ آپ کو کبھی پکڑ نہیں سکتا۔ آپ کو قبرستان، ہسپتالوں، جیلوں میں بے گناہ قیدیوں، معصوم اور انتہائی شریف لوگ بھی ملیں گے۔ یہ لوگ کبھی کوئی ضابطہ، کوئی اصول نہیں توڑتے تھے، یہ قدرت کے محتاج تھے۔ یہ اس قدر محتاط لوگ تھے کہ یہ آب زمزم بھی ابال کر پیتے تھے، یہ دودھ، دہی اور مکھن کے لیے اپنی بھینسیں پالتے تھے اور دیسی مرغیوں کا شوربہ پیتے تھے۔ یہ ہمیشہ رات 9 بجے سو جاتے اور صبح 5 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور ان سے ساری زندگی کوئی غفلت سرزد نہیں ہوتی۔ آپ ایسے لوگ بھی دیکھیں جو آرام سے اپنے گھروں میں سوئے ہوئے تھے اور اپنے لین دین میں گاڑی چلا رہے تھے یا فٹ پاتھ پر اپنی سمت میں جا رہے تھے، اور آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جنہوں نے پوری زندگی قانون کا احترام کیا۔ یہ تھانے کے سامنے گزرتے ہوئے سر جھکا لیتے تھے اور نیلی پیلی ہر قسم کے یونیفارم کو سلام کر کے آگے چلے جاتے تھے، اور جو دوسری جنگ عظیم کے دوران بننے والے قوانین کا بھی احترام کرتے تھے، اور جنہوں نے آج بھی سائیکل پر بتی لگوائے رکھی ہے، لیکن پھر بھی یہ لوگ دوسرے جرائم میں شامل ہو جاتے تھے۔ یہ بے گناہ ہونے کے باوجود قانون کے نہ کھیلنے نہ ٹوٹنے والے دانتوں میں پھنس گئے۔ دوسری لین سے کوئی گاڑی اڑ کر آپ کی موٹر سائیکل آپ کی گاڑی پر بھی گر سکتی ہے، اور ڈاکٹر اچانک آپ کو بھی کینسر کا مریض ڈکلیئر کر سکتے ہیں، یا پھر آپ کے دل کے اندر بھی اچانک درد کی ایک لہر دوڑ سکتی ہے اور آپ کو کلمہ تک پڑھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا آئیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور مہلت اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی پر اس کا شکر ادا کریں، اور کبھی کبھی جیلوں، ہسپتالوں، قبرستان میں بھی 1 گھنٹہ گزار لیا کریں، کیونکہ یہ 3 ایسی جگہ ہیں جہاں گئے بغیر ہمیں زندگی کی اصل حقیقت، اپنی اوقات اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ نگہباں۔